کی آزادی چلانے والے مجاہدین ہیں، انہوں نے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جو 20 دن کا جو لاک ڈاؤن ہے، اس کے اندر بڑی استقامت کے ساتھ 500 سے زائد مظاہرے کر کے اسلام کے ہمت والوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کبھی بھی بندوق کے زور پر آزادی کی اس تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا، اور وہ وقت انشاءاللہ قریب ہے کہ جب مقبوض آبادی میں اللہ کے فضل سے آزادی کا سورج قرآنی حکم ہے، اس کے پیش نظر بندہ ناچیز نے فرضیت جہاد کشمیر کا ایک تفصیلی فتویٰ مرتب کیا ہے۔ اس کے اندر قرآن و سنت سے اور فقہائے اسلام کی تشریحات کی روشنی میں ان ساری وجوہ کا جائزہ لیا ہے کہ جو ظلم ہو رہے ہیں مقبوض آبادی کے اندر، ان کی روشنی میں صرف 1-2 وجوہ سے نہیں بلکہ 12-13 ایسے وجوہ ہیں کہ جن کی وجہ سے جہاد فرض عین ہو چکا ہے، اور اس جہاد کے فریضہ کی ادائیگی ہمارے لیے ہمیں قیامت کے دن اپنے جواب کی تیاری کے لیے بھی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ مظلوموں کی مدد کا جو فریضہ ہے اس کے پیش نظر ہے۔ جہاں تک کہ فتویٰ جہاد کی تفصیلات ہیں وہ اس وقت جو اختصار مطلوب ہے تو وہ فتویٰ جہاد یہ ہم نے شائع کیا ہے، آج یہ بھی پریس سے جو لے کر میں پہنچا ہوں۔ اس کے اندر وہ 30 صفحات کا تفصیلی فتویٰ ہے، اور اس کے علاوہ اس موضوع کے بارے میں حقائق ہیں۔ میں یہ صحافی حضرات کے درمیان تقسیم کروا دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ پریس ریلیز بھی آپ حضرات کے پاس پہنچ چکی ہے۔ اس کے نتیجہ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی فرضیت ہے، ایسے اللہ کی طرف سے ہم پر جہاد کی بھی فرضیت ہے۔ جہاد اگرچہ فرض کفایہ ہے کہ بعض وہ فرض ادا کرے تو باقی کی طرف سے بھی ادائیگی ہو جاتی ہے، اور بعض بھی نہ کرے تو سب گناہگار ہوتے ہیں ترک فرض۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ جہاد فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے، چونکہ ہماری شریعت میں اس چیز کو واضح کیا گیا ہے کہ جب کسی بھی اسلامی علاقے پر کافر حملہ کرتے، کسی سرحد پر کافر حملہ کریں، تو سب سے پہلے اس علاقے کے لوگوں پر جہاد فرض ہوتا ہے، اور اگر وہ اس سلسلہ میں ان کفار کا مقابلہ کرنے کے اندر کافی نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ قریب جو مسلمان علاقے ہیں ان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ایک اسلامی علاقے کا قبضہ چھڑانے کے لیے اگر کچھ لوگ جو قریب والے ہیں وہ کوتاہی کریں، سستی کریں، تو یہ فرضیت آگے آگے منتقل ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا کہ ایک علاقے کو کا قبضہ چھڑانے کے لیے پورے روئے زمین کے مسلمانوں کا جہاد فرض ہو جاتا ہے، شرق و غرب میں سب پر۔ اس طرح کہ ہماری کشمیر کی صورتحال ہے، اس کے اندر جو ایک ظلم ہے فرضیت جہاد کے لیے وہی کافی ہے۔ مثلا ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کافر اغوا کر لے، اس ایک خاتون کو چھڑانے کے لیے شرق و غرب کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام کی اس بیٹی کی رہائی کے لیے جہاد کرے۔ اور ایسے ہی جس وقت مسلمانوں کا ایک علاقہ جو ہے وہ کسی کے قبضے میں چلا جائے تو جب تک وہ قبضہ ختم نہیں ہوتا اس وقت تک یہ سلسلہ جہاد جو ہے وہ فرض رہتا ہے۔ اور اس فرضیت کے دوران یہاں تک جب فرض عین ہو جاتا ہے تو اس وقت مثلا
ایک قانون ہے جس کے لیے ویسے تو گھر سے باہر نکلنے کے لیے خامد کی اجازت ضروری ہے اور ایک غلام کے لیے آقا کی اجازت ضروری ہے، لیکن اس فرضیت کے مقابلے میں پھر فقہا نے لکھا کہ اب حق جو خامد کا ہے اور یا آقا کا ہے وہ دونوں اس حق کے سامنے لے چکے ہیں، یہ حق اس سے بڑا ہے۔ اس بنیاد پر نفیر عام کی صورتحال کے اندر یعنی تمام جو طبقات ہیں اسلامی معاشرہ کے ان پر جہاد فرض ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی کے بغیر قیامت کے دن وہ سارے کے سارے باز اللہ مجرم قرار پائیں۔ تو کشمیر میں ظلم سال سال سے ہو رہا ہے، کتنے بے گناہ لوگ جیلوں میں دھکیلے گئے، ہزاروں خواتین کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، کتنے لوگ جو ہے ہزاروں شہید ہوئے، اور شروع سے لے کر 71 سال سے ایک بہت بڑی تعداد ہے شہداء کی۔ اور پھر اب جو قانون آئین ہند کا جو 370 آرٹیکل اور 35A کو ختم کیا گیا ہے، اس کے نتیجے کیا وجہ ہے فرضیت جہاد کہ مسلمانوں کا جو ہمیشہ سے ایک علاقہ ہے اس کو قانونی طور پر غاصبانہ قانون کے ذریعے سے کافروں کو دینے کی بات ہو رہی ہے، جس کے بعد پھر ان کی صورتحال ہوئی ہوگی جو فلسطین کے مسلمانوں کی ہے کہ جو خانہ بدوشی کی اور کیمپوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کے مکانات گرا کر وہاں پر یہودیوں کی بستیاں بنا دیا جا رہا تھا، لیکن اب اعلانیہ طور پر یہ دھندا کرنے کے لیے وہاں پہ حکومت نے یہ سیٹ اپ کیا ہے، اور اگر اس کو برداشت کر دیا گیا تو پھر کبھی بھی کشمیریوں کو آزادی ملنا بڑا دور جا کے مسئلہ بن جائے گا، اور ہماری تھوڑی سی سستی کا کفارہ ان مظلوم کشمیریوں کو کئی صدیوں تک فاصلہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس واسطے آج وقت ہے کہ پوری قوم یکجہتی کے ساتھ اس جہاد کے لیے تیار ہو، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ جہاد کی جو اسلامی شرائط ہے ان کے پیش نظر حالیہ صورتحال میں حکومت پاکستان کا فرض ہو چکا ہے کہ وہ افواج پاکستان کو اس جہاد کا حکم دے، اور تمام جو مسلمان ہیں آزاد کشمیر اور پاکستان کے ان پہ لازم ہے کہ اپنی وفائیں اس فوج کے لیے پیش کر دیں کہ فوج جس جگہ ہمیں کھڑا کرنا چاہتی ہے، ہم سے جو تعاون چاہتی ہے، خواہ وہ مالی ہو وہ جانی ہو، اپنی آخرت کے جواب کے لیے ہمیں وہ سارا تعاون عملاً اگر ہمیں موقع ملتا ہے تو یہ بھی ہماری زندگی کا بڑا سنہری موقع ہوگا کہ ہمارے شیڈول میں نماز کا وقت ہے جو یقیناً ہونا چاہیے اور بہت اچھا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، لیکن ہماری زندگی کے شیڈول میں ہمیں جہاد کا کوئی موقع نہیں ملا اور ہم ایسا کوئی شیڈول نہیں بنا سکے۔ اس وقت یہ ان کی مدد ہوگی اور ہماری آپس سمجھے ہم نے مدد کرنی اللہ کے حکم پر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہیں نکل رہے، حالانکہ کمزور مرد عورتیں بچے وہ چیخ چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس ظالم بستی کے ظلم سے اور اس کا نجات دے، اور ہمارے لیے تو کوئی ولی بھیج دے اور تو کوئی نصیر بھیج دے۔ اس بنیاد پر حکم ہے، اور ادھر وہ چیخ چلا رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہمارے آخری جنازے کا انتظار ہے، پھر تم ہماری مدد کو پہنچو گے۔ تو کشمیر کی بیٹی آج اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہوئے محمد بن قاسم کا راہ دیکھ رہی ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ افواج پاکستان کی شکل میں کوئی ابن قاسم ضرور پہنچے گا، اور افواج پاکستان کی شکل میں کوئی صلاح الدین ایوبی ضرور سری نگر کی طرف پہنچے گا،
اور افواج پاکستان کی شکل میں انشاءاللہ محمود غزنوی ضرور اس مقبوضہ خطے کی طرف پہنچے گا تاکہ وہاں کے مسلمانوں کو ان کافروں کے ظلم و ستم سے نجات دلوائی جائے اور یہ سرزمین جو ہے اس کو آزاد کروایا جائے۔ یاد رکھیں کہ ویسے تو ساری روئے زمین کے لحاظ سے ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے اور 4 بار وہ بخاری شریف میں موجود ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، کہ جتنی بھی زمین ہے اس کی ملکیت 2 ذاتوں کی ہے، اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے آپ نے جب مختلف حکومتوں کو خطوط لکھے تو انہیں واضح کر دیا کہ تمہاری حیثیت ایک قبضہ گروپ کی ہے، تم معزول ہو، زمین میری ہے، میرے خدا کی ہے۔ تو اس بنیاد پر ساری زمین اصل اسلام کی ہے اور اس پر لوگ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، جو شریعت کی روشنی میں یا تو کرایہ دار رہ سکتے ہیں اس طرح، یا پھر وہ مزارین کی شکل میں رہ سکتے ہیں، لیکن اس میں جو زمین ہند ہے اس کے لیے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے اس کی اسلامائزیشن کو بیان کیا، اور اس کی جو رجسٹری ہے ہمارے نام وہ واضح اسناد سے موجود ہے۔ اب مودی وہاں پر ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ یہ پیرس کے اندر کہ یہ کرشنا کی زمین ہے، یہ گوتم بدھ کی زمین ہے، حالانکہ روئے زمین پر سب سے پہلے جس جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان گونجی وہ زمین سرزمین ہند ہے۔ چونکہ آدم علیہ السلام کی جب سری لنکا میں آپ کا نزول ہوا تو یہ احادیث میں صحیح اسناد سے موجود ہے کہ ان کا دل نہیں لگ رہا تھا، ادھر فرشتوں کی انجمن میں رہتے تھے، یہاں کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، تو وحشت کا اللہ سے ذکر کیا تو رب نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ 5 وقت ہماری مساجد میں گونجتی ہے، ابھی دوسرا انسان بھی زمین پہ نہیں تھا، اس وقت سے یہ سرزمین اسلام کی ہے۔ اور پھر اس میں ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں یہ واضح کیا کہ یہ جن کا نام محمد اور جن کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے یہ میرے آخری نبی ہیں، اور یہ ساری سرزمین ان کی۔ پاکستان سے ہمارا پیار اس کے نظریے کی وجہ سے ہے کہ اس کا نظریہ مکی مدنی نظریہ ہے، اور پاکستان ہمارا دل ہے تو کشمیر ہمارا ڈی این اے ہے۔ کشمیر دور نہیں، وہ اس طرح ہماری حقیقت کے اندر موجود ہے، اور اس کی بنیاد کوئی قومیت، لسانیت یا وطنیت نہیں بلکہ کلمہ اسلام ہے کہ جس نے ہمیں اس رشتے میں منسلک کیا ہے۔ اس بنیاد پر کشمیر کے آزادی سے ہی پاکستان کو بھی استحکام حاصل ہو سکتا ہے، تو ہمیں یہ جہاد اپنی جنگ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ کتنے مظلوم علاقوں کے اندر فوجیں آتی ہیں حمایت کے لیے، اگر خدا نخواستہ یہاں کوئی دوسری کمیونٹی ہوتی مسلمانوں کی جگہ تو کب کی نیٹو فورسز آ چکی ہوتی اور ان کو چھٹکارا دلوایا جا سکتا تھا۔ یہ صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے کہ کوئی جوں نہیں پر بھی، اور اب ہمیں اپنا فیصلہ اپنی عاقبت کے لحاظ سے کرنا ہے۔ نہ اقوام متحدہ کچھ کرے گی، نہ پہلے اس نے کیا، نہ سلامتی کونسل کچھ کرے گی، نہ پہلے کچھ کیا، نہ عالمی عدالت انصاف کچھ کرے گی، نہ اس نے پہلے کچھ کیا۔ کوئی یادداشت، کوئی قرارداد اب اثر انداز نہیں، صرف جہاد اور وہ اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے۔ آئین کی دھجیاں مودی نے اڑائی ہیں، تو ہند کے مسلمان اپنی جداگانہ نئی ریاست جس کو دوسرا پاکستان کہا جائے گا اس کا اعلان کریں، اور کشمیر کی آزادی یہ ایک غزوہ ہند کا مورچہ ہے کہ جس کا قلعہ پاکستان ہے۔ اس ایمانی جذبے کے ساتھ ہمیں اس جہاد کے اندر حصہ لینا چاہیے اور پوری قوم کو یکجہتی کے ساتھ یہ کام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کل ہم مظفر آباد کے اندر فریضہ جہاد کانفرنس منعقد کر رہے ہیں مرکزی عیدگاہ میں، جس میں ہم فتویٰ جہاد کی تفصیلات بیان کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ کشمیر بچاؤ مارچ بھی کیا جائے گا،
میں آپ حضرات کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے کافی انتظار بھی فرمایا اور اس وقت آپ موجود ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اس وقت سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں ایک بار پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ میرا آپ کا مشترکہ فریضہ ہے، اس کے پیش نظر یہ آواز جس حد تک ہائی لائٹ ہو سکتی ہے یقیناً آپ اپنے ایمانی فریضہ کی بنیاد پر بھی یہ کام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی نسلوں کو خوشبودار بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب کوئی سوال ہو تو اس سلسلہ میں کر سکتے ہیں، یہ کتابیں تقسیم کر دیں۔ جی 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 ہماری عسکری تنظیم جو ہے وہ پاک آرمی ہے، جو مسلسل کئی سالوں سے اللہ کے فضل سے نظریہ پاکستان اور جہاد فی سبیل اللہ کے زیر سایہ قائم ہے، اور جو اسلامی اصول ہیں ان کے مطابق اگر ہر بندہ اپنی جہادی تنظیم بنا کر یا کوئی جتھا بنا کر یہ کام کرتا ہے تو وہ بالآخر اس کی وہی صورتحال ہوتی ہے جو ہمارے سامنے ماضی میں موجود ہے۔ اس واسطے ہم کوئی اپنی جہادی تنظیم بنانے کا اعلان نہیں کر رہے، بلکہ ہم اپنی تمام تر قوت افواج پاکستان کے لیے پیش کر رہے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ افواج پاکستان کو اجازت دیں تاکہ افواج پاکستان مظلوم کشمیریوں کی مدد کو پہنچے، اور ہم جو پاکستان کی عوام ہیں ہمیں اپنے طور پر یعنی ہم اہل سنت و جماعت کی طرف سے اپنا اعلان کر رہے ہیں، یعنی سارے لوگ سارے عوام جو ہیں وہ واضح کر دیں افواج پاکستان کے لیے کہ ہم اپنا ایثار اور قربانی کا جو جذبہ ہے اس کے پیش نظر یعنی اگر کہیں بھوک بھی برداشت کرنی پڑے، پیاس بھی برداشت کرنی پڑے، تو اس مقصد کے لیے ہمیں ضرور آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ کے راستے میں جو اس طرح اللہ کے لیے نکلتا ہے تو رب اسے کسی بھی جگہ محصور نہیں ہونے دیتا، اللہ اس کے نکلنے کا راستہ بھی بناتا ہے اور اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس واسطے جہاد کے لیے کبھی معیشت کے وہ بہانے نہیں کیے جاتے جو آج کچھ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس نے جہاد فرض کیا ہے یعنی اس انداز کا فرض کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر ظاہری طور پر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر ظاہری حیات میں زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو ہمیں اس جذبہ اور اس انداز میں آگے بڑھنا، اور طریقہ کار ہماری طرف سے یہ ہے کہ پاک آرمی اگر جوان ہم سے مانگے تو ہم انشاءاللہ جوان فراہم کریں گے، اگر کوئی مالی سپورٹ کا ہوگا تو اس کے لیے ہم آگے بڑھیں گے کہ اپنے گھروں سے اس طرح ان کی جو ضروریات ہیں آگے جہاد میں وہ فراہم کرنے کے لیے کوشش کریں۔ پاکستان 50 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، کیا وہاں پر اسلامی نظام نافذ ہے؟ کیا وہاں کی حکومت اسلامی ہے؟ آپ یہاں سے آپ جا کے اگر مقبوضہ کشمیر آزاد کرا بھی لے تو کیا اسلام کا نفاذ ہو جائے گا؟ پہلے کیا ہمارے ملک میں اسلامی نظام ہے وہ نافذ ہوگا، پھر اس طرح آگے بڑھنا ضروری نہیں ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ کشمیر کی بیٹیوں کے لیے تو آپ سارا کچھ کر رہے ہیں، اپنی ایک بیٹی جو ہے ہمارے حکمرانوں نے آفیہ صدیقی وہ اٹھا کر امریکہ کے حوالے کر دی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا کہ یعنی پاکستان، ہم نے ابھی پیچھے ایک پروگرام میں یہ واضح کیا کہ دو چیزیں ان حالات سے بڑی واضح ہو گئی ہیں، ایک ٹو نیشن تھیوری، دو قومی نظریہ، کہ جس کے لحاظ سے کچھ ہمارے دانشور شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے کہ یہ کوئی چیز ہے دو قومی نظریہ، بس سب ایک ہیں اور یہ بارڈر ختم ہو جانا چاہیے اور اکھنڈ بھارت اور اس طرح کی باتیں اور امن کی آشا، یہ سب کچھ وہ بیان کر رہے تھے۔ لیکن آج کشمیر میں مسلمانوں کی صورتحال کو دیکھ کر یہ ثابت ہوا کہ ٹو نیشن تھیوری ایک حقیقت ہے، اور اس پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر نظریہ پیش کیا تھا
اور بدر میں علاقہ بھی ایک تھا، رنگ بھی ایک تھا، نسل بھی ایک تھی، بولی بھی ایک تھی، لیکن نظریے دو تھے، اور جنگ ہوئی تو وہی اس نظریے پر برِ صغیر کے مسلمانوں نے 3 صدیوں میں محنت کی اور پھر آزادی ملی۔ اب ہم پاکستان میں یوم آزادی مناتے ہوئے اس موقع پر لوگوں کو بتاتے رہے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ آزادی کتنی قیمت سے ملتی ہے۔ اگر قیمت پوچھنی ہے تو کشمیر کے مسلمانوں سے پوچھو کہ جو اتنے سالوں سے اس کی قیمت دے رہے ہیں۔ تو پاکستان کے لحاظ سے ایک بڑا مرحلہ ہمارے بزرگوں نے تو طے کیا، اور وہ تھا کہ دین اور کلمے کی بنیاد پہ ملک حاصل کرنا۔ دوسرا ہماری ذمہ داری ہے کہ جو اتنے سالوں میں آج تک ہم اس مسجد میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نہیں کرا سکے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلا مرحلہ یعنی مسجد بنانا بھی ناجائز تھا کہ آگے کوئی مسجد نہ بنائے۔ تو اس طرح پاکستان کی تحریک آزادی سے ایک مسجد بنی، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میں جماعت کرائیں، ایسے ہی کم از کم کشمیر کی مسجد تو بنے، مقبوضہ کشمیر آزاد تو ہو، آگے پھر اس کے اندر لازم ہے کہ پھر دین نافذ کیا جائے۔ لیکن آج اگر ہم اس بات پر فلسفے پہ رک جائیں چونکہ پاکستان میں اب تک نافذ نہیں ہوا تو پھر اس کو کیوں چھڑائیں، تو یہ یوں ہی ہوگا کہ کسی آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر نا خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا کہ آگے جو ڈوب جانا ہے تو ابھی ڈوب جاؤ، تو اس واسطے ایسی چیزیں دلیل نہیں بنائی جا سکتی۔ اور باقی دوسرا عافیہ صدیقی کے لحاظ سے یقیناً وہ بھی ایک فرض ہے، لیکن ایک گناہ کو دوسرے گناہ کی دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ چوری کر رہا ہو تو وہ کہے اس کو روکا جائے، کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتا فلان جو بدکاری کر رہا ہے تو میں چوری کیوں نہ کروں؟ تو وہ ایک جرم ہے جو ابھی ہم پہ قرض ہے کہ ہم اپنی اس بیٹی کو واپس لائیں۔ تو اس بنیاد پر یہ اب نہیں ہو سکتا کہ جہاں دیگر ہم اپنے پڑوس میں پہنچ بھی سکتے ہیں اور وہاں بھی ان کی مدد کو نہ پہنچیں، تو ایسا صحیح نہیں ہے۔ عافیہ صدیقی کا مسئلہ اپنی جگہ ایک فریضہ ہے اور اس میں سستی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے ہی یہاں پر بھی ہمیں ان کی مدد کو پہنچنا چاہیے۔ آپ کا ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ جو جہاد ہے وہ فرض ہے اور وہاں پہ ایک قرض کی کیفیت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے یہ کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ کوئی اعلان نہیں ہو رہا، جب تک حکومت اعلان نہیں کرے گی تو جہاد کیسے ہوگا؟ یعنی ہماری یہ جو تقریباً 24-25 دنوں سے بلکہ اس سے پہلے کی کوشش ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہم اپنی حکومت سے اعلان کروائیں کہ عالمی ضمیر تو مردہ ہے، ان سے ان کی جو صورتحال تھی کہ انسانی بنیادوں پہ مدد کریں، تو ہماری تو ڈبل بنیادیں انسانی بھی ہے اور ایمانی بھی ہے۔ تو اس بنیاد پر ہمیں اپنے حکمرانوں کا ضمیر بیدار کرنا ہے کہ وہ اس مسئلے کو سمجھیں اور اب مزید ٹائم ضائع نہ کریں۔ یعنی وہاں 24 دن بلکہ آج 25واں ہے تو اتنا بدترین کرفیو ہے، یہ بہت بڑا کوئی انسانی المیہ ہو سکتا ہے۔ اس بنیاد پر فی الفور حکومت کی طرف سے اعلان ہونا چاہیے، اور یہ پھر ہم اس لیے یہ حکومت کے منتظر ہیں کہ ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ورنہ اگر یہ صورتحال مزید آگے بڑھتی جاتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے قوم کے جذبات کنٹرول میں نہ رہیں۔ اب بیٹیوں کی عزتوں کے لحاظ سے لائیو جو بک بک کر رہے ہوں تو حق حکومت کا ہے کہ فوراً ان کو لگام دے اور ان کے مقابلے میں نکلیں اور کرفیو اپنے ٹینکوں کے زور سے توڑیں، نہ کہ مودی سے درخواست کریں۔ اور اگر معاذ اللہ خدا ایسا نہ کرے، اگر حکمران ایسا نہیں کر پا سکتے تو وہ کم از کم قوم کو جواب تو دے دے کہ تم جا کے خود اگر کر سکتے ہو تو اپنی بیٹیوں کے دوپٹوں کی حفاظت کر لو، تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم خود بھی یہ فریضہ سر انجام دے سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ اسلام نے یہ سبقت لے گئی آج یہ اعلان کر کے پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، تو کیا آپ نے جو پاکستان کے آپ کی جو مذہبی ہم خیال جماتے ہیں، جو سیاسی ہم خیال جماتے ہیں یا ہم خیال نہیں ہیں، ان سے بھی کوئی مشاورت کی ہے؟ ایک نمبر، دوسرا یہ ہے کہ
اس وقت جو موجودہ حالات ہیں وہ متقاضی ہیں کہ ہمیں مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل سطح پہ اجاگر کرنا ہے۔ اس حوالے سے آپ کا کیا رائے عمل ہے کہ آپ عالمی دنیا کو بھی اس طرف جو ہے نا متوجہ کر سکیں؟ جی یقیناً پاکستان کے اندر تو جو جتنی بھی تنظیمات ہیں، اجلاس مشاورت، اس وہ سلسلہ جاری ہے، اور وہ کئی پلیٹ فارم ہیں اس کے آل پارٹیز کے لحاظ سے، اور باہر کے لحاظ سے ہم یعنی جو کہ بڑا افسوس کن رویہ ہے کچھ عرب حکمرانوں کا، تو ہم یہ انشاءاللہ عربی زبان کے اندر یہ سب کچھ فتویٰ وہاں تک پہنچائیں گے، چونکہ ہمارے روابط بھی ہیں، اور میں نے خود یعنی بغداد شریف سے یہ جدید عربی کی تعلیم حاصل کی تھی 1994 میں، تو اس طرح مزید اس کے لیے انٹرنیشنل سطح پر چونکہ ادھر سے مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا، اس واسطے ہم کہتے ہیں اپنے طور پر تو ہم کچھ کریں، اور اس میں یہ جو فریضہ جہاد عمل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی اصل میں تو یہ تھا کہ یہی اقوام متحدہ لیبیا، عراق یا افغانستان کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگا کر ان کو جھکانے کا کام پہلے کر چکی ہے، تو یہ بھارت کے خلاف اقتصادی پابندیاں کیوں نہیں لگ سکتی؟ یہ کیا وائلیشن نہیں ہے اس حد تک جو اتنے ہزار لوگوں کو انہوں نے شہید کیا اور 8 لاکھ آرمی انہوں نے اس سے جیل بنا دیا؟ یہ تو اس لحاظ سے اپنے طور پر یہ ہے کہ ہم اپنی جو فضائی حدود ہیں ان کے اندر تقریباً جو 11 روٹس ہیں انڈین طیاروں کے، جو ان کی کمپنیاں ہیں فضائی، تو اگر ہم صرف یہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں تو اس سے بھی ان کے ایک جھٹکا لگ سکتا ہے، اور اس طرح کے باقی امور جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ جی جو کشمیری ہیں برطانیہ میں آباد ہیں، پوری دنیا میں آباد ہیں، وہ اگر انڈین مصنوعات کا بائیکاٹ کریں اس سے بھی کافی جی یقیناً انڈین مصنوعات، اور خصوصی طور پر یہ مسلم ممالک جو ہیں، عرب مسلم ممالک یا دیگر جو مسلم ممالک ہیں، وہ بالخصوص خلیج سے ہی اگر جو ہندو ہیں ان کو واپس کر دیا جائے انڈیا کی طرف، تو اس سے انشاءاللہ یہ منزل حاصل ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ مولانا محمد بشیر